سفیر پاکستان آپ کے جذبوں کا ترجمان، وطن سے دور وطن کی آواز اور آپ کی پہچان، سفیر پاکستان. Provide $1.5 billion a year in economic let us aid build to relationships Pakistan. around cultural exchange. Pakistan has a future to play in the whole world. آپ کے کارناموں، آپ کی کامیابیوں، احساسات، خیالات پر مبنی پروگرام سفیر پاکستان. Paul, I'm very proud to be a Pakistani. I'm proud of my country. سماجی، ثقافتی، اسلامی اور سیاسی رابطوں کا ایک نام سفیر پاکستان. Waqar Ali Khan Lifetime Achievement Award for his services. I want to recognize Safir Pakistan, Mr. Waqar Khan. Mr. Waqar Khan, if there's anybody who should be nominated for a Nobel Peace Prize, it's him. ہر جگہ ہر پل آپ کا اپنا سفیر پاکستان نظر آتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان وقار علی خان پروگرام سفیر پاکستان کے ساتھ حاضر خدمت ہے. ناظرین، سفیر پاکستان گوئنگ ویری بزی، لاٹ آف رپورٹس کمنگ فرام آل اوور امریکہ، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم سب کو اکاموڈیٹ کریں اور سب کو موقع دیں کہ وہ ان کے شہر، ان کے اسٹیٹ میں ہونے والی ایکٹیویٹیز کو آپ تک بہم پہنچایا جائے. ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ڈیلس میں لاٹ آف ایکٹیویٹیز گوئنگ آن. وہاں پہ امریکن پاکستانی سی او فورم کا جنرل باڈی میٹنگ بھی ہو رہی ہے 16 دسمبر کو. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سی او ہیں، پریزیڈنٹ آف دا کمپنی ہیں، تو فوری رابطہ قائم کریں امریکن پاکستانی سی او فورم یا سفیر پاکستان سے. 2 سال قبل چند بڑے کاروبار چلانے والے پاکستانی امریکنز نے چیف ایگزیکٹو فورم یا سی ای او فورم تشکیل دیا، جس کا مقصد امریکہ اور پاکستان کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروغ دینا ہے. امریکہ میں کامیاب کمپنیوں اور کاروباروں کے مالکان اور چیف ایگزیکٹوز نے کیپٹل ہل پر ہونے والے فورم کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی. فورم کے ایک عہدیدار سید قیصر مدد کا کہنا ہے کہ پاکستانی نژاد امریکی کاروباری حضرات پاکستان کے سیلاب زدہ علاقوں کے لیے تعمیراتی سامان پاکستان بھجوا سکتے ہیں اور تجارت کو فروغ دے کر پاکستان کی معیشت کو سہارا دے سکتے ہیں. یہ بہت کچھ مدد کر سکتے ہیں. یہاں کی بزنس کمیونٹی اپنے ٹیکنیکل اور انجینئرنگ نو ہاؤ سے مدد کر سکتے ہیں. یہاں سے بلڈنگ مٹیریل جا سکتا ہے، کنسٹرکشن مٹیریل پاکستان جا سکتا ہے، اور جو ایکوپمنٹ وغیرہ چاہیے ہے، ایکوپمنٹ تو عام طور پہ جو ان فیسلٹیز میں ہے وہ باہر ہی سے آتا ہے، تو یہ جا سکتا ہے. اس موقع پر امریکی کانگریس کے کئی اراکین نے بھی فورم کے شرکاء سے خطاب کیا. کانگریس کے رکن ایڈم شیف نے اپنے خطاب میں کہا کہ تاریخی طور پر امریکہ کی طرف سے دی جانے والی زیادہ تر مالی امداد امریکن این جی اوز کے ذریعے تقسیم کی جا رہی ہے، مگر ان کی خواہش ہے کہ اس میں تبدیلی آئے اور اب پاکستانی اور پاکستان کی غیر سرکاری تنظیمیں بھی اس عمل میں شریک ہوں. زیادہ تر امریکی امداد امریکی این جی اوز یا بین الاقوامی تنظیموں کے ذریعے پاکستان میں تقسیم کی جاتی ہے. ہم اس رجحان میں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستانی تنظیمیں امدادی کارروائیوں میں شامل ہوں. ظاہر ہے ہم چاہیں گے کہ زیادہ تر امریکی امداد حکومتی اداروں کی صلاحیتیں بہتر کرنے کے لیے صرف کی جائے، مگر ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پاکستانی این جی اوز زیادہ بڑھ چڑھ کر ان کاموں میں حصہ لیں. کانگریس کے مسلمان رکن آندرے کاسن نے اپنے خطاب میں پاکستانی امریکنز پر زور دیا کہ وہ متحرک ہوں اور امریکی سیاست میں اپنا کردار ادا کریں. انہوں نے سیلاب کے متاثرین کے لیے دی جانے والی امریکی امداد کا ذکر کرتے ہوئے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ پاکستان کو امداد دینے کا سلسلہ جاری رکھیں. انہوں نے کہا کہ پاکستانی امریکنز دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں.
Now, certainly we know that there are ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ کچھ انتہا پسند عناصر پاکستان میں موجود ہیں، مگر یہ چند لوگ پوری قوم کو خراب نہیں کر سکتے۔ ہمیں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا ہوگا اور امریکن پاکستانی اس میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ اس تقریب میں ایسے افراد موجود ہیں جو امریکی معیشت کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ملازمتوں کے مواقع پیدا کر کے حالات بدل سکتے ہیں۔ کانگریس کی خاتون رکن شیلا جیکسن نے اس موقع پر کہا کہ وہ سیلاب زدگان کے لیے پاکستان کو دی جانے والی امداد کے بارے میں پاکستانی کمیونٹی میں پائے جانے والے تحفظات کے بارے میں بخوبی آگاہ ہے۔ کانگریس کی ایک اور رکن جوڈی چو نے کہا کہ انہوں نے پاکستان سے امریکہ آنے والے مسافروں کی ایئرپورٹس پر ان کی نسل اور قومیت کی وجہ سے تلاشی اور ان کے ساتھ امریکی حکام کے برتاؤ کے مسئلے کو متعلقہ ادارے کے ساتھ اٹھایا ہے اور ٹرانسپورٹ کے امریکی ادارے ٹی ایس اے کو اس بارے میں جواب دہ بنانے کے لیے تجاویز پیش کی ہیں۔ ندیم یعقوب، اردو VOA، واشنگٹن۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں بہت کچھ شامل ہے، بہت سی رپورٹس شامل ہیں۔ ایک مختصر 2 انٹرویوز ہیں، انڈرسٹینڈنگ دا اسلام بائی ڈاکٹر شاہ، یہ میں نے کنڈکٹ کیا تھا ڈیلس کے اندر، تو وہ رپورٹ بھی آج کے پروگرام میں شامل ہے، اور کچھ رپورٹ نیو یارک سے ہے پاکستان کے حوالے سے، اور بیت بازی ہے۔ اس کے علاوہ آف کورس عید فیسٹیول یہاں پہ ہوا تھا جس میں سابقہ سفیر حسین حقانی آئے تھے، اور ہم آنے والی ایمبیسڈر شیری رحمان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور مجھے امید ہے کہ وہ پاکستان کی خدمات صحیح طریقے سے اور بڑے پیٹریوٹک طریقے سے اور وطن کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی خدمات انجام دیں گی، اور جو ان سے امیدیں وابستہ ہیں وہ اس پہ پوری اتریں گی۔ ناظرین، تو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے بھرپور پروگرام میں۔ مجھے امید ہے کہ آپ پروگرام انجوائے کریں گے۔ ناظرین، تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں بھرپور پروگرام سفیر پاکستان کا، مختلف رپورٹ مختلف شہروں سے، مختلف اسٹیٹ سے۔ انجوائے اٹ۔ We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے پچھلے ہفتے جو پروگرام کیا تھا اس میں کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، تو آئی وانٹ ٹو ڈو دوز ٹو برنگ ٹو یور نوٹس دوز اگین۔ آئی ول ریپیٹ اے لٹل بٹ دیٹ قرآن از فرام گاڈ اینڈ ہی پرووڈ ہمسیلف دیٹ اٹ از فرام ہم، بیکاز نو باڈی کین پروو دیٹ ہی ایگزسٹس. He had been doing miracles in the past for his messengers to prove that the message and messenger is from him. But the miracles have been the proofs which were shown in the past. This time, God did something different for Muhammad, peace be upon him, in addition to miracles. And he, as I said before, he said, Malam Yalam, which means I've told things which man does not know, putting it brief, in a plain way. And if you know things which he foretold, which were to be discovered in future, that provides proofs for the future. And he did this in 7th century. And I'm only going to take up those things which could not have been seen in 7th century because there was no instrument available to see the minute things and to see the far off things. In other words, microscope and telescopes were not available
until 17th century. I think I have said this before. There are about 700 verses in the Quran which prove that he exists. And I will take up only a few of those which could only be discovered with the telescope and microscope. He told about the Big Bang, which I explained last time. It was not an explosion. It turned out it was pulling apart, and that is what God had said, that do not the unbelievers see that heavens and earth were joined together and we tore them asunder and we produced every living thing with water. And the adjoining verse which came afterwards was, with power we built this universe and verily we are expanding it. So it was not an explosion, it was pulling apart, as is seen now. And it was proven about over 60 years later that it was not an explosion, but the term Big Bang continues and it's convenient and is being used still. The smallest things, it was thought that that babies exist inside the mother's womb, or which are either coming from the father or from the mother, the ready-made, everything, with tongue, with lips, with mouth, with legs and everything. But it turned out, when we saw it with microscope, that 10 days old baby is like a leech, and it clings and hangs like a leech and thrives on mother's blood. These are just main things which I have explained in the past. The other things tremendous which have been discovered recently during the last 2, 3, 4 decades are pathways in the universe. Then he tells about the everything in pairs of opposites, and he tells in 4, 5 verses about these. And he uses the word zawja, means husband and wife, negative, positive. And he tells in Surah 36, verse 36 again, that of the things you know and of the things you don't know. These are very significant, because when they saw in the skies, these astronomers, they see everything doubles. The black holes, the stars and their, the things around them, everything is in doubles and they are opposite. And then in the lab they create protons, clouds, and they see that they immediately, at another distance from where they were produced, they see another cloud running in quite opposite direction. So these are some of the things which have already been told by Hale and others. But I wanted to bring to your notice certain things which are now even more important, because some people are questioning about this, and they say that Satan knew these things, so he was with God, and so implying that Muhammad, peace be upon him, was coached by Satan. But some of the things which were told and man had not known are that the human being all messengers, God says, he proved himself first, that he exists by these signs, which are about 700. Not all of them need telescope and microscope, but they are all very important. Even one of these, which are recently discovered, should be enough for an intelligent, honest person to know that this can only be from God. But as I said just now, somebody said Satan was with God. But God tells about things which were not in the Bible. They were not known in the earlier scriptures. And one of them is that Satan was not a fallen angel.
he was a jinn, and creation like angels, but fire without smoke. He says that I created man from dust and jinn from fire without smoke. And you will not, they will not ask you a question, they will not pose you a riddle for which I have not provided you a befitting answer. He says that I created Adam from clay and jinn from fire without smoke, and Satan was a jinn, and I was not going to have with me who was going to mislead my people. So he had already provided answer to that professor of religions who posed that statement. The other thing which sometimes questions are put are that God says, I have told you these things, and you still don't get that I am only one, there is nobody besides me. I gave you lips, I gave you tongue, I gave you ears, and I gave you heart. So the people sometimes say that doesn't God know the difference between heart and brain? He has, as he had told that he has provided answer to that. When I joined medical school in King Edward College in 1948, some of you were not born then, we were taught that the frontal area of the brain, the front area of the head, is a silent area of the brain because its functions were not known. And indeed this was true, because in 1978, a lady worker, she was working with the available instruments and available technology. She found that the brain, front part of the brain is the intelligence part of the brain. And then I saw a picture of in a magazine of a page which shows, and its heading is, "Go ahead, try to lie. Go ahead, try to lie." The lie detector test takes 2 days to give and 2 days to decipher those waves. But this one in 5 minutes tells that the person is lying. Because lying needs more blood than telling the truth. And blood rushes to that part, both in the brain and the adjoining skin, and the infrared instrument takes it up and tells. This should be red, but it's black and white, and it shows in 5 minutes, and its accuracy is more than the lie detector test, 78%. Now, this is very important because in Surah Alaq there are first 5 verses, and in that there is one verse which shows that sign, that leech-like thing, alaka, which I had already explained last time. But now there are about 18 or 19 verses, and what is in those verses after 5 verses is that they oppose my people. When he used to, the messenger of God used to preach in Kaaba, they used to make fun of him, they used to bully him and their people, and God gives these verses that if they don't stop, I shall drag them by the forelocks. I shall ask the angels to drag them by the forehead, lying sinful forehead. The word nasiya in Arabic is used both for the front part of the head and also the brain, and also the hair of the front part of the head. So God knew
that is the intelligent part of the brain and lying part of the brain. So God knew it and He told it in that 96th chapter. And that is why you can see that it was the first revelation, the first 5 verses, but kept 96th. Because all these verses in between, which are signs to prove that God exists, are from first to 96th. In the first one he told the Rabbul Alameen, he tells multiple heavens, multiple earths. He has already told multiple heavens and multiple earths. And it was in 1929 that we, up to that time, when Hubble discovered the Big Bang, we were looking at the sky, stars, sun, moon, and all these which we see even today with the naked eye, when there was no spectacle or glass lens even. After that, when Hubble was rewarded with Hubble telescope, and telescope was sent in space, they discovered that our universe, which we used to think, is a tiny bit, and there are multiple universes. And God talks about 7 heavens and 7 earths. And 7 means in biblical connotations multiple, like stories, 7 across 7 seas and so on. So this is very interesting, and I would here I would point out one more thing, that in Quranic literature, in Islamic literature, Quran is the dictated and transmitted word of God, and it has not changed over the 14th centuries. And the messenger's own words are in the books of hadith, and the other literature is in like biography of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and from that also derived the law and other rituals and so on. But in the Bible, there are words of God, like 10 Commandments. Then there are words of Moses, words of Abraham, words of Jesus. And the third are the writings of others. So they are all mixed together. This is the difference between the Quran and the Bible. And so the words of God are much less in number than the words of others. And there is a relationship between the Bible and the Quran. God tells that in His last revelation, which came, that I have completed your religion, and so this is the end of the revelation which was supposed to come. And He has told elsewhere that the other books were part. The Bible is part of the whole message, and Quran is the complete message. ناظرین میں ساتھ ہیں تو شیخ توقیر صاحب، یہ ایک انٹرپرنور ہیں اور کنسٹرکشن اور ریل اسٹیٹ ڈیولپمنٹ کے بزنس سے ان کا تعلق ہے، اور نیو یارک میں 17 سال سے آباد ہیں. سماجی، فلاحی، ریلیجس، سیاسی، ہر قسم کی مصروفیات ہیں ان کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میری بڑی خوش نصیبی ہے کہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے. شیخ صاحب ذرا اپنے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں، آپ کب امریکہ آئے اور آپ نے کیسے کام کا آغاز کیا اور کیوں امریکہ آنا ہوا آپ کا؟ وقار صاحب بہت شکریہ. وقار صاحب آج سے 16 سال پہلے میں یہاں پہ مائیگریٹ کر کے آیا تھا. ایک پروگرام ہوتا ہے ڈائیورسٹی پروگرام، لاٹری کا ایک ویزا پروگرام ہوتا ہے یو ایس اے کی. اس میں 16 سال پہلے میری وہ لاٹری میں نے ون کی تھی. اس کے بعد پھر میں وہاں سے مائیگریٹ کر گیا نیو یارک. یہاں آیا تو اس وقت وہاں اتنی کسی سے نہ ملاقات تھی نہ جان پہچان تھی. تو اس کے بعد انیشلی جو ہوتا ہے پیریڈ، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ اسٹرگل کافی کرنی پڑتی ہے، اور اس کے لیے مطلب کئی جگہوں پہ کام کیا، کچھ اسٹورس پہ کام کیا، کوئی ڈفرینٹ جگہوں پہ کام کیا، کافی ورک ہارڈ کیا. لیکن یہ ایک ایسی لینڈ آف اپرچونیٹی ہے یہاں پر کہ اگر آپ اس کو محنت کرتے ہیں
اور کہ اپنی جستجو اور لگن قائم رکھتے ہیں تو آپ کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے یہاں پر. تو اسی طرح کام کرتے کرتے مختلف جگہوں پہ کر کے ایک کنسٹرکشن کی لائن میں آیا, وہاں پہ کنسٹرکشن کا کام سیکھنے کے بعد اس کو پھر میں نے اپنا بزنس رن شروع کیا ان 2005 میں, اور اس کے بعد الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ دال روٹی نکل رہی ہے اور ایک سکسیزفل اللہ کا کرم ہے بزنس مین کے سے کام کر رہا ہوں. یہ آپ کس قسم کا کنسٹرکشن کرتے ہیں؟ آپ ریئل اسٹیٹ ڈیولپر ہیں, یا آپ چھوٹے مکانات بناتے ہیں, یا آپ پرانے مکانوں کو نیا کرتے ہیں؟ کس قسم کا آپ کا کنسٹرکشن کا کام ہے؟ ہم جو ہیں ایکچولی ہمارا رینوویشن, ریماڈلنگ اور نئے مکان جو ہیں ہم وہ بھی بلڈ کرتے ہیں, لیکن اس پروجیکٹ کی طرف اتنا زیادہ ابھی میں نہیں گیا ہوں. ہمارا زیادہ تر کام جو ہے وہ رینوویشن کی طرف ہے. جو ایکسٹیریئر بنائے جو مکانات اور بلڈنگز موسٹلی جو مینہٹن میں ہیں, ان میں تمام فساد ورکس جو ہوتے ہیں مختلف ان کی کام ہوتا ہے. ایکسٹیریئر جتنا بھی کنسٹرکشن کا کام ہے وہ ہماری ایکسپرٹیز ہیں, اور مین ایکسپرٹیز جو ہماری وہ روفنگ ہے گی, کیونکہ روفنگ ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان کو سب سے پہلے نیڈ ہے. آپ کو پتہ ہے یہاں کا ویدر جو ہے کس طرح برف اور کتنی زیادہ بارشیں لگی رہتی ہیں, جس کی وجہ سے آئے دن روفس میں پرابلمز ہوتی ہیں, اور ہم ان کو باقاعدہ ریپیئر کرتے ہیں, نئی روف ڈالتے ہیں. اس کے بعد یہ ہماری موسٹ ایکسپرٹیز ہے. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کا کیا کردار ہے؟ امریکہ میں رہنے والے جو پاکستانی ہیں وہ یہاں سے, کیونکہ میرے خیال میں یہ ہے کہ ہم یہاں سے جتنا زیادہ فورن اپنا ریونیو بھیج سکتے ہیں یہاں سے وہ ہم بھیجتے ہیں. اور پاکستان میں جب بھی کبھی کوئی ایسی مشکل یا آفات آتی ہیں, کوئی زلزلہ آ جاتا ہے, کوئی جیسے پچھلے دن آپ کو پتہ ہے ارتھکویکس آئے, سیلاب آیا, اور کئی ایسی قسم کی آفات آئی ہیں جن میں ہم نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا. اور جتنا ریونیو یہاں سے ہم نے بھیجنے کی بھیجا, جتنی پاکستانی کمیونٹی نے ہیلپ کی, میں سمجھتا ہوں وہ اپنے طور پہ ہر انڈیویجول نے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا ہے, اور ہم جتنا کر سکتے ہیں کر رہے ہیں, اور آئندہ بھی اس میں کرتے رہیں گے. اچھا, آپ کی کیا رائے ہے نیو یارک میں رہنے والے پاکستانیوں کے بارے میں؟ وہ کیا کردار ادا کر رہے ہیں نیو یارک میں رہ کے؟ نیو یارک میں رہ کے زیادہ تر لوگ جو ہیں, سب سے زیادہ تھوڑی سی ہمارے ساتھ کچھ پرابلمز یہ ہیں کہ ہمارے پاس ایک پلیٹ فارم ابھی تک ایسا نہیں ہے. انڈیویجول ہر آدمی اپنے اپنے طور پہ کامیابی سکسیس حاصل کر کے بیٹھا ہے, لیکن ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا ایک یکجا ہو کر کے ابھی تک وہ چیز نہیں کر پا رہے ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے. لیکن انڈیویجولی ہم جو جتنا ہم سے ہو سکتا ہے, اور جو ہم یہاں سے میں نے بتایا کہ ہم سیاسی طور پہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے اپنی آواز اٹھائیں اور اپنے ملک تک پہنچائیں. جو چیزیں ہماری کچھ ایسی چیزیں ہیں جو وہاں پہ ہم جن پہ ہمیں اعتراض ہے, جیسے آج جو ہمارے لیڈران ہیں, جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں مہنگائی حد سے زیادہ ہو گئی ہے, لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے, لوگ خودکشی کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو ہم یہاں سے اپنی آواز اٹھاتے ہیں, لیکن ہماری کیونکہ وہاں کوئی نمائندگی نہیں ہے, کوئی ہمارے پاس ایسی سیٹس اویلیبل نہیں ہیں جس کی بنا پہ ہم اپنی آواز کو بلند طور پہ وہاں پہنچا نہیں پاتے. اچھا, تو کتنی بڑی فیملی ہے آپ کی سر؟ ماشاء اللہ میرے 3 بچے ہیں, وائف مطلب ہے 3 بچے, 2 بیٹے ہیں 1 بیٹی, اور ایک جو ہے مطلب پہلا بیٹا بڑا بیٹا جو ہے وہ 8 سال کا ہے, دوسرا میرا ایک بیٹا جو 6 سال کا ہے, اور بیٹی جو میری 3 سال کی ہے. اچھا, تو کتنا عرصہ ہو گیا امریکہ میں آپ کو؟ امریکہ میں 16 ایئرس. میں 95 میں یہاں آیا تھا مائیگریٹ کر کے, اور اس کے بعد سے اب تک یہاں پہ ہی مطلب رہائش رکھی ہوئی ہے. اچھا, تو آپ کو اپنا وطن کی یاد آتی ہے؟ بہت زیادہ آتی ہے, اور یہاں پہ رہتے ہوئے 16 سال کے باوجود مجھے ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے میں کسی مشن پہ اور اپنی ملک کے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے بہن بھائیوں کے لیے یہاں کچھ سکسیس حاصل کرنے آیا ہوں, اپنے لیے کچھ فیوچر بنانے آیا ہوں. لیکن میرا جو پرماننٹ جسے کہتے ہیں گھر میں سمجھتا ہوں, آج بھی میرا دل اور میرا دماغ وہیں پاکستان میں اٹکا ہوا ہے. کیونکہ جو کہتے ہیں جس جگہ پہ آپ گرو اپ ہوتے ہیں, جس جگہ بورن ہوتے ہیں, چاہے وہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو, اچھا ہو یا برا ہو, آپ کے لیے دنیا کی سب سے بڑی جنت وہی خطہ ہوتی ہے. ایز اے بینگ پاکستانی امریکن, میں یہاں پر آج جو پاکستان کا حال پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے جو میں دیکھتا ہوں, اسے دیکھ کر آج دل خون کے آنسو ہوتا ہے. کیونکہ یہ وہ پاکستان نہیں جسے کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا, یہ وہ پاکستان نہیں جو ہمارے قائد اعظم نے بنایا تھا اور جس کو لے کر وہ چلے تھے. لیکن آج جس حال میں اور جہاں پاکستان آ کے کھڑا ہو گیا ہے, اس کا بہت بلکہ زیادہ تر پرابلم جو ہے وہ ہمارے لیڈران کی وجہ سے ہوئی ہے. کیونکہ گھوم پھر کے ایک وہی چہرے, وہی فیسز,
ایک کے بعد ایک جنریشن میں ایک اقتدار جو ہے چند لوگوں کے ہاتھوں میں کھیل بنا ہوا ہے پاکستان میں اپنی عوام اور اپنے بھائیوں کے بہن بھائیوں کے لیے کہ ہمیں سب سے پہلے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہوگا, اپنی قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ لانا ہوگا, وہاں لا کر کے ہمیں اپنے لیڈرز کو اپنے دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنے لیے کون سے ایسے لیڈر نئے لیڈر لا سکتے ہیں, انہیں چن سکتے ہیں. وہ شعور پیدا کرنا ہوگا, وہ شعور بلڈ کرنا ہوگا جس سے ہم ایک نئی قیادت کو چن سکیں. کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں پاکستانی امریکن کمیونٹی نے عید کے میلے کا انعقاد کیا. جس کی سربراہی محترمہ رفعت مسعود قونصل جنرل پاکستان نے کی. یہ پہلا موقع تھا کہ حکومت پاکستان نے لاس اینجلس کی عوام کے ساتھ مل جل کر عید کا میلہ سجایا, جس کا مقصد تھا سیلاب زدگان کے لیے چندہ جمع کرنا اور ان کی مدد. یہ میلہ انہائم کے فینکس کلب میں ہوا, جہاں لوگوں نے اپنے اسٹال لگائے اور پاکستان کی کھانوں سے توادیبی کی گئی. اور محمد عربی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک نعت کا نذرانہ پیش کریں. محمد انور صاحب. Thank you.
ریپبلکن ہوتا ہے، کوئی ڈیموکریٹ ہوتا ہے، کوئی عراق میں جنگ کا حامی ہوتا ہے، کوئی عراق میں جنگ کے خلاف ہوتا ہے، لیکن دونوں یہ تسلیم کرتے ہیں کہ دوسرے کی رائے بھی ایک محب وطن کی رائے ہے، رائے الگ ہے لیکن وہ غیر محب وطن نہیں ہے۔ جناب حسین حقانی نے کہا کہ یہ حقیقت ہے کہ امریکہ پاکستان کے اختلافات الجھن اور بد اعتمادی کا شکار ہیں، لیکن اس پہ کام ہو رہا ہے اور حالات بہتر ہوں گے۔ ان کو دور کرنے کی سفارتی کوششیں جاری ہیں۔ پاکستان کی حکومت بھی یہی چاہتی ہے، امریکہ کی حکومت بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ کم ہے، لیکن اس میں دونوں ملکوں کے عوام کو بھی کردار ادا کرنا ہے اور امریکہ میں مقیم پاکستانیوں کو ایک پل کا کردار ادا کرنا ہے۔ امریکہ نے آپ 7 لاکھ لوگوں کے لیے اپنی باہیں کھولی اور آپ میں سے بہت ساروں کو شہریت بھی دی۔ انہوں نے امریکن پاکستانیوں کو پاکستان سے گہری وابستگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی معیشت میں آپ کا بھی گہرا کردار ہے، آپ کی بھیجی ہوئی رقم سے پاکستان کو ایک بڑا سہارا ملتا ہے۔ اور پاکستان کی زندگی میں آپ سب کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، پاکستان کے لیے زر مبادلہ بھیجتے ہیں، آپ لوگ جو کچھ یہاں سیکھتے ہیں اس کو پاکستان تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ساری خوبیاں ہیں جن کے اوپر آپ لوگوں کی تعریف وجہ ہے۔ اس موقع میں تقریب میں کام کرنے والے حضرات جنہوں نے دن رات کی محنت سے یہ میلہ سجایا، ایوارڈ بھی دیے گئے۔ تقریب میں تقریباً 1200 سے 1500 لوگوں نے شرکت کی، باوجود برسات اور بوندا باندی کے۔ یہ حکومت اور عوام میں میل جول کی ایک بہترین مثال تھی، جس کا سہرا یقیناً 100% رفعت مسعود قونصل جنرل پاکستان کو جاتا ہے، جنہوں نے لوگوں کو خود فون کیے اور چندے کی اپیل کی۔ وقار علی خان، کیمرہ مین جیسن کے ساتھ، جیو نیوز، لاس اینجلس۔ کراچی یونیورسٹی کے فارغ التحصیل طلبہ امریکہ بھر میں آباد ہیں، جس کا ایک بڑا حصہ کیلیفورنیا کے شہر لاس اینجلس میں بھی آباد ہے۔ جامعہ کراچی کے فارغ التحصیل طلبہ کی انجمن یوکا ہر سال کی طرح اس سال بھی بیت بازی کا مقابلہ کرایا، جس میں خواتین اور مرد حضرات نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور زبردست مقابلہ ہوا۔ جامعہ کراچی کے فارغ التحصیل طلبہ کی انجمن کی صدر نے کہا ہے کہ یہ بیت بازی کا آغاز ہم نے کیا ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ شروع رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس طرح اردو کے فروغ میں مدد ملے گی اور وطن کی یاد بھی تازہ ہوگی۔ مشاعرے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن بیت بازی آئی تھنک ہم کریڈٹ لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے شروع کروائی ہے، اور اس بیت بازی کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جامعہ کی روایت کو برقرار رکھیں۔ آج کے اس کیونکہ مقابلہ ہے تو مقابلہ ہو تو ایک جج ضروری ہوتا ہے، تو جج ہمارے میجر عادل مشتبہ صاحب ہمارے جج بہت اچھا ادبی ذوق رکھتے ہیں۔ اس موقع پر وہاں پاکستان قونصل جنرل رفعت مسعود بھی موجود تھیں، جنہوں نے فارغ التحصیل طلبہ کی اس انجمن کی کاوشوں کو بے حد سراہا اور کہا کہ یہ سلسلہ جاری اور ساری رہنا چاہیے۔ چھٹی ہو گئی، سب تدبیریں کتنا دوانے کام لیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ کعبہ کس منہ سے کہو گے غالب شرم تم کو مگر نہیں آتی، جیتے رہتے یہی انتظار ہے۔ ایک دل ہے اور طوفانی حوادث ہے جگر، ایک شیشہ ہوں کہ ہر پتھر سے ٹکراتا ہوں میں۔ ریزہ ریزہ گواہ دیا جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لٹا دے۔ انا ہے تم میں بھی تھوڑی بہت بتانا اسے، وہ اب ملے بھی تو مت حال دل سنانا اسے، وہ تم کو دیکھ کے جب رخ بدل گیا صاحب تو پھر پکارنا اس کو تو کیا بلانا اسے۔ اقبال اعظم کا شعر ہے کہ یہ ادھورے چاند کی چاندنی بھی اندھیری رات میں کم نہیں، کہیں یہ بھی ساتھ نہ چھوڑ دے ابھی روشنی ہے چلے چلو۔ اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درو آپ کے لیے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ آنا جو میری قبر پہ غیروں کو نہ لانا، مردے کو مسلمان جلایا نہیں کرتے۔ یہ اور بات کہ ممبر پہ آ کے کچھ نہ کہیں، خاموش لوگ بلا کے خطیب ہوتے ہیں۔ کمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں، قدرت کے کارخانے میں نون
تو ستاتی ہے خلیشی دل کو، وہ جو آئیں تو خلیش اور جوان ہوتی ہے. یقین محکم محبت فاتح عالم، یقین محکم محبت فاتح، عمل پہم محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں. بچے رہے نگتے والے بہاری راہ نہ اپنی، تجھے اکیلیاں سوچی ہیں ہمیں بار بچے ہیں. اس کو ڈھونڈ رہا ہے اداس رستے میں، یہاں تو کوئی نہیں آس پاس رستے میں. کبھی خدا تو کبھی نا خدا کی زد میں ہوں. نامہ بر تو ہی بتا، تمہیں دیکھے ہوں گے کیسے ہوتے ہیں وہ خط جن کے جواب آتے ہیں. تمہاری پرسش حال کا میرا مختصر سا جواب ہے، یہ تمہاری پرسش حال کا میرا مختصر سا جواب ہے. یہ گلا نہیں ہے خلوص ہے میری گفتگو کا اثر نہ. وہی کارواں، وہی راستے، وہی منزلیں، وہی مرحلے، مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں. میرا کسی کا شعر نہیں ہے، میرا اپنا ہے تو میں سمجھتی ہوں صحیح ہے. اس بار کی آندھی میں مجھے رستہ نہ مل سکا، جس کی تلاش تھی وہ دوبارہ نہ مل سکا. یہ کوچہ جانا ہے سنبھلنا نہیں اچھا، آتی ہے یہاں کام بہت لفظ پابی. Hello viewers, my name is Attorney Naeem Sakhia. I'll be hosting the segment Legally Correct with Safir Pakistan. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ انجم اور سفیر پاکستان کے سیگمنٹ لیگلی کریکٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ کا ویک بہت اچھا گزرا ہوگا اور آپ آج مزے سے بیٹھ کے سیٹرڈے کا دن ہے ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں. ویلکم ہارون ساکیا صاحب. Thank you very much. Happy to be here. You are very welcome and I really appreciate your time and your efforts. کیونکہ I'm sure کہ آپ جتنے بیزی رہتے ہیں، جب آپ یہ ٹائم نکال کے اس سیگمنٹ کے لیے آتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں، انفارمیشن لوگوں کو دیتے ہیں، تو آپ کو اپنے لیجر ٹائم میں سے ٹائم نکالنا پڑتا ہوگا، کیونکہ otherwise I know you're a busy lawyer, busy attorney. Yeah, of course. I mean, I feel like you have to give back to the community as well, and this is my way of doing that. Thank you so much, and I wish that every one of us, consider this and do something for the community. Sure. یوزلی خاص کر اس ملک میں جتنے ہم بزی رہتے ہیں، جتنے ہمارے ہیکٹک اسکیجول رہتے ہیں، بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے، بٹ یو آر ٹیکنگ دا ٹائم، سو تھینک یو سو مچ. اور وداؤٹ فردر ڈیلے میرا خیال ہے ہم سوالات آپ سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ سوالوں حالات کی بھرمار ہے اور ٹائم ہمارے پاس 10 منٹ کا ہوتا ہے. تو لیٹ می اسٹارٹ ود دا فرسٹ کوشچن. سوال یہ ہے کہ آئی کیم ٹو US ایز اے وزٹر لاسٹ ایئر. I was interviewed at the port of entry in a very harsh manner. However, this time the immigration officer was very nice. I saw other passengers dealt with very harshly. Why do immigration officers act so differently at different time or with different people? Well, the short answer is to keep the element of surprise. آپ نے یہ بالکل صحیح پوچھا، اور میرا خیال ہے جنہوں نے بھی یہ سوال کیا ہے ان کی آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے کہ بہت سارے لوگ جو یہ توقع کرتے ہیں کہ انہیں کسی طرح کی کوئی مشکل نہیں ہوگی امیگریشن کے مراحل سے گزرنے میں. بعض اوقات وہ مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگ جو ڈرے ہوئے ہوتے ہیں وہ بڑی آسانی سے نکل جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایسا ہے کہ ایک وقت تھا جب US میں جو لوگ آتے تھے ان کے بارے میں ایڈوانس انفارمیشن نہیں ہوا کرتی تھی. اب یہ چیز چونکہ تبدیل ہو گئی ہے تو وہ شخص جو یونائٹڈ اسٹیٹس میں آ رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ US میں لینڈ کرے اس کے بارے میں تمام انفارمیشن US امیگریشن آفیسر کو حاصل ہوتی جاتی ہے. تو ہر وہ شخص جو US کے اندر آ رہا ہے، اس جہاز پہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کی طرف آ رہا ہے، اس کے ہر پیسنجر کے بارے میں اطلاعات موجود ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جو امیگریشن کے انسپیکشن کا پروسیس ہے وہ بڑا اسٹریم لائن ہو گیا ہے، بڑا اسموتھ ہو گیا ہے. صرف وہ لوگ جن کے بارے میں کوئی نیگیٹو اطلاع ہو یا جنہوں نے کبھی کوئی امیگریشن وائلیشن کی ہو ماضی میں، تو ان کے ساتھ کافی سختی کا سلوک ہوتا ہے. تو یہ جو سوال ہے کہ جی مختلف لوگوں سے مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے کیوں ڈیل کیا جاتا ہے، تو بنیادی طور پہ اس لیے کہ کوئی شخص ریلیکس نہ ہو جائے، کوئی شخص سلیکنگ نہ ہو، کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ اسے کسی طرح کی کوئی مشکل کا سامنا نہیں ہوگا. ایلیمنٹ آف سرپرائز رکھنا جو ہے وہ اس کا مقصد ہے. اور اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں ناظرین، میں آپ کو ان کا کانٹیکٹ نیم، نمبر اور ای میل ایڈریس وغیرہ دے دیتی ہوں، تاکہ آپ کو بھی اس طرح کے اگر کوئی سوالات ہیں تو ضرور آپ ان کو کانٹیکٹ کریں
اور اپنے سوالات کے جواب پائیں. اس کے علاوہ اگر امیگریشن سے ریلیٹڈ یا بینکرپسی سے ریلیٹڈ بھی آپ کے کوئی سوالات جوابات ہیں یا کوئی آپ کو ان کی ہیلپ چاہیے, آپ ضرور ان کو کال کر سکتے ہیں. ان کا فون نمبر ہے 310-734-6300 یا 972-359-9274. اور ان کی ای میل ایڈریس جو ہے وہ ہے mail@immigrate2america.com. بہت ہی ایزی ہے, mail@immigrate2america.com. ویب سائٹ پہ آپ جا سکتے ہیں, انفارمیشن اگر آپ کو چاہیے, ڈھیر ساری انفارمیشن آپ کو مل جائے گی ویب سائٹ سے, www.sakyalawgroup.com. اگین www.sakyalawgroup.com. اس سے پہلے یہ انفارمیشن آپ کو ہم نے دے دی. اب ہم اپنے اگلے کوشچن کی طرف جاتے ہیں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس کم ہے اور اگین سوالات کافی سارے ہیں. نیکسٹ سوال میرا یہ ہے کہ ریسنٹلی امیگریشن نے کچھ لاز وغیرہ الاباما اسٹیٹ نے پاس کی ہیں, تو اس کے بارے میں ہے کہ واٹ از دا اسٹیٹس آف امیگریشن ریلیٹڈ لاز ریسنٹلی پاسڈ ان الاباما. ویل یہ بڑا اچھا سوال ہے, اور آئی ایم شیور a lot of people are very concerned about the immigration laws passed in Alabama, even though this is a federal subject, but state of Alabama took it upon itself to pass some laws which tantamounts to enforcing and creating or encroaching in the federal jurisdiction. اس میں ایسا ہے کہ دیکھیں امیگریشن تو ظاہر ہے ایک فیڈرل معاملہ ہے, اور اس میں جو قانون سازی کی جا سکتی ہے یا جس سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے وہ وہی قوانین ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ پاس کرے. البتہ اسٹیٹ آف الاباما نے اور اس سے پہلے ایریزونا نے کچھ ایسے قوانین پاس کیے تھے جس کا مقصد بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اللیگل امیگرینٹ پاپولیشن کو ڈسکریج کرنا اس بات سے کہ وہ ان اسٹیٹس میں رہیں یا وہاں کی جابس حاصل کریں. تو الاباما کے اندر جو قوانین پاس کیے گئے ان کو چیلنج کیا گیا یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے, اور وہ چیلنج پارشلی کامیاب رہا, پارشلی ناکام ہوا. فیڈرل کورٹ کے اندر ان کو چیلنج کیا گیا تھا, اور فیڈرل کورٹ میں جج نے کچھ پروویژنس آف دا لا جو ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے, کچھ کو بلاک کیا ہوا ہے. عام طور سے یہ آرگیومنٹ لیا جاتا ہے جو کہ ایریزونا میں لیا گیا تھا اور یہ خاصا سکسیسفل رہا تھا کہ جی امیگریشن چونکہ فیڈرل معاملہ ہے لہٰذا اسٹیٹس کو اس بات کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ جس طرح کی چاہیں اس معاملے میں قانون سازی کریں اور پھر 50 مختلف اسٹیٹس 50 مختلف طرح کے قوانین جو ہے وہ ان کے نفاذ کی کوشش کریں. البتہ یہ پوزیشن الاباما کے اسٹیٹ اٹارنی جنرل نے لی کہ اگر قوانین ایون دو کہ فیڈرل ہیں اس کے باوجود دا ڈیوٹی ٹو امپلیمنٹ دیٹ از شیئرڈ بائی دا اسٹیٹس آلسو, اینڈ دا فیڈرل گورنمنٹ کین ناٹ اسٹاپ the state government from implementing the federal laws. And if the steps they are taking are actually helping in implementing the federal laws, then the state should be allowed to act according to the laws which they have passed. The judge bought that argument partially and rejected it partially. So Alabama law is in force right now in part right now. Thank you. بہت شکریہ, آپ نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا. اور ناظرین آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ وقار علی خان صاحب کی کاوشوں سے سفیر پاکستان آپ کے لیے ہر ویک پیش ہوتا ہے, اور اب نعیم ہارون ساکیہ صاحب کی کوششوں سے, محنت سے اور کاوشوں سے یہ پروگرام لیگلی کریکٹ جو سیگمنٹ ہے یہ آپ کے لیے ہر ویک انشاءاللہ پیش ہوا کرے گا, اور اس سے آپ سب مستفیض ہوں گے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں میں ایک دفعہ پھر ان کی انفارمیشن دے دیتی ہوں, کیونکہ جب آپ نے ان کے جوابات سنے اور جس اچھے طریقے سے یہ ساری چیزیں ایکسپلین کریں تو I'm sure you have an issue you want to talk to him or email him. So again his number is 310-734-6300 یا 972-359-9274. ان کی ای میل ایڈریس ہے mail@immigrate2america.com یا sakyalawgroup.com پہ بھی جا کے آپ انفارمیشن لے سکتے ہیں. ضرور ان سے بات چیت کریں اگر آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے. تیسرے سوال کے لیے آپ تیار ہیں؟ ضرور. چلے ہمارا تیسرا سوال ہے کہ I have heard and again it is from I think I have a name here I can probably say that شیرین صاحبہ پوچھ رہی ہیں. جی ہاں, شیرین صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ I've heard that effective September 12th 2011 USCIS has made some changes in issuing non-immigrant visa or change of status approval notices. Can you please explain these changes? Yeah, those are basically very minor administrative changes. دیکھیں اصل میں ایسا ہوتا ہے کہ جو نان امیگرنٹ خاص طور سے ورک ریلیٹڈ یا اسٹڈی ریلیٹڈ ویزاز ہیں یا انویسٹمنٹ E2 یا L1 ہیں,
پہلے یہ ہوتا تھا اس تاریخ سے پہلے کہ جب USCIS امیگریشن اپروول نوٹسز ایشو کرتا تھا تو 2 کاپیاں ہوتی تھیں، ایک آپ کے اٹرنی کو جاتی تھی اور ایک جو پٹیشنر ہے اس کو جایا کرتی تھی. اور ہوتا یہ تھا کہ جو کاپی پٹیشنر کو جاتی تھی اس کے ساتھ آپ کا نیا ویلڈ I-94 لگا ہوا ہوتا تھا، اور جو پٹیشنر کے پاس جاتی تھی اس میں I-94 نہیں ہوتا تھا. یہ پروسیس انہوں نے ریورس کر دیا. سو ناؤ the employer or the petitioner will get an approval notice which has an I-94 attached to that, and the attorney will get an approval notice which does not have an I-94 attached to that. So that's a very simple administrative change. It's not a big deal. Everything else is the same. Thank you so much. بہت شکریہ ساکیہ صاحب، اتنی اچھی ویلیوبل انفارمیشن آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کی، اور امید کرتی ہوں کہ اس انفارمیشن سے بہت سارے لوگ فائدہ مند ہوں گے. یہ جو اس ملک میں لا کی سپریمیسی ہے، اس کی وجہ سے ہماری ساتھ آپ جیسے وکیل ہماری ہیلپ کرتے ہیں، اور ہمیں ضرورت پڑتی ہے کیونکہ لا ایسا فیلڈ ہے کہ اس میں ہر انسان نہیں سمجھتا، ہر بندے کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ ایک تو لینگویج اور پھر اس کے بعد لاز تو بن جاتے ہیں لیکن ان کو انٹرپریٹ کرنے کے لیے ہمیں ایکسپرٹ کی ضرورت پڑتی ہے. تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے یہ انفارمیشن دی اور اتنے آسان لفظوں میں ہمیں سمجھاتے ہیں جب ہمارے سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کی ہمیں سمجھ نہیں آتی. بہرحال اس کے ساتھ ہی ناظرین ہم اس سیگمنٹ کو آج یہاں ختم کرتے ہیں. لیگلی کریکٹ کا یہ سیگمنٹ ہے، ہر سیٹرڈے کو آپ کی خدمت میں سفیر پاکستان کے پروگرام میں آپ کے لیے پیش ہوگا. اور جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں نعیم ہارون ساکیہ صاحب کی انفارمیشن آپ کو دے دوں. ان کا فون نمبر ہے 310-734-6300 یا 972-359-9274. ان کا ای میل ایڈریس ہے mail@immigrate2america.com اور ان کی ویب سائٹ ہے sakialawgroup.com. تو ان میں سے کسی بھی طریقے سے آپ ان کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اگین اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیگلی کریکٹ کا سیگمنٹ یہاں ختم ہوتا ہے. اپنی ہوسٹ انجم کو اجازت دیں اور شکریہ کے ساتھ کہ آپ ہمارے سیگمنٹ میں آئے اور آپ نے ہمیں اتنی اچھی انفارمیشن دی. تھینک یو سو مچ. تھینک یو. We all like something special. He likes it personal. He likes a private space. He prefers it laid back. She likes a bedtime story. He likes to dream of his own. How would you like to fly with the best? Etihad Airways, the world's leading airline. ناظرین تو یہ تھی آج کی رپورٹ. مجھے امید ہے کہ ہماری نشریات آپ کو پسند آئی ہوں گی. ناظرین، امریکن پاکستانی CO فورم کی جنرل باڈی میٹنگ دسمبر 16 کو ڈیلس میں ہو رہی ہے، جس کو چیئر کریں جناب ڈاکٹر حسن ہاشمی جو چیئر ہیں نیشنل اس فورم کے، اور اس میں مختلف شہروں سے CEOs اور پریسیڈنٹ آف دا کمپنی آ رہے ہیں تاکہ ہم پاکستان اور امریکہ کے درمیان ٹریڈ کو کس طرح سے فروغ دے سکتے ہیں اور کس طریقے سے آپس میں ہم مل جل کر بزنس کر سکتے ہیں اور فائنینشیل انڈسٹری میں چھا سکتے ہیں اور پاکستانی پروڈکٹ کو یہاں پہ انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. بہت سی چیزیں ہیں اور کس طریقے سے ہم امریکن سینیٹرز اور کانگریس کو انفلوئنس کر سکتے ہیں. بینگ اے CEO, you know the CEOs, they are running a very, very big corporation, putting bread and butter on the table in America. So this organization is the most important and going to be like a backbone for Pakistan and America. ناظرین، اس کے ساتھ ہی آپ کا میزبان وقیل خان آپ سے جائے گا. اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.